فلسطین پر جاری اسرائیلی حملے میں 17 مئی کو پچھلے 7 دنوں کے مقابلے سب سے زیادہ شدت دیکھی گئی۔ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس اسرائیل کے حملوں کے جواب میں حماس محض اپنے چند ہوم میڈ راکٹس داغتا رہا۔ ایک طرف حماس کے راکٹس اسرائیلی رڈار سے تباہ ہوتے رہے تو وہیں دوسری جانب اسرائیلی میزائلوں اور بموں سے فلسطین میں بڑی تعداد میں عام زندگیاں دم توڑتی رہیں، لیکن اسرائیل کہتا رہا کہ اس کے حملوں کا نشانہ صرف فلسطینی ملیٹنٹ بنے۔ فلسطین پر جاری اسرائیلی حملوں کے سبب غزہ اور مغربی کنارہ میں 10 مئی سے اب تک کتنے افراد شہید ہوئے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن فلسطینی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق 16 مئی سنڈے تک صرف غزہ میں اسرائیلی حملوں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 197 تھی، جن میں 58 بچے اور 34 خواتین شامل ہیں۔ غزہ میں زخمی ہونے والوں کی تعداد اتوار تک 1235 ہو چکی تھی۔ اتوار کی شب اسرائیلی جنگی جہازوں نے غزہ کے جنوب، مغرب اور شمال میں رہائشی اور تجارتی عمارتوں کو جم کر نشانہ بنایا۔ کئی مکانات منہدم ہو گئے اور بہت سی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ گراؤنڈ رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی گروپس سے متعلق زرعی علاقوں، سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کو خاص طور سے اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ غزہ کے ساؤتھ اور ویسٹ میں کچھ سیکیورٹی سینٹرز تباہ کر دیے گئے۔ پورے غزہ میں بجلی کی سپلائی ٹھپ پڑ گئی ہے اور رات کی تاریکی میں اسرائیلی وار پلینز مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ میڈیکل اور بچاؤ عملے کو بمباری والے علاقوں میں راحت کے کام انجام دینے میں کافی دشواریاں درپیش ہیں، اس لیے کہ اسرائیلی فوج اسپتالوں کے آس پاس سے گزرنے والی سڑکوں کو خصوصی طور پر تباہ کر رہی ہے۔ غزہ کے مغربی علاقے میں الشفا میڈیکل سینٹر کے آس پاس زبردست بمباری ہو رہی ہے۔ غزہ کے سمندری ساحل پر بھی سمندر سے راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے اسرائیل نے اپنی بحری فوج سمندر میں اتار رکھی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس طرح محصور غزہ کے عوام بری یا بحری راستے سے کسی طور غزہ سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ادھر مغربی کنارہ میں بھی فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ 15 مئی سنیچر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا تھا کہ غزہ کی ناکہ بندی کے ساتھ اس پر حملے جاری رہیں گے۔ نتنیاہو کا یہ بیان اس وقت آیا جب 15 مئی کی شب غزہ میں 13 منزلہ ایک عمارت پر اسرائیلی فوج نے میزائل سے حملہ کیا اور عمارت کو تباہ کر دیا۔ غزہ کی اس قدیم عمارت میں الجزیرہ اور ایسوسییٹڈ پریس سمیت دنیا کے کئی بڑے میڈیا ہاؤسز کے دفاتر تھے۔ میڈیا دفاتر والی عمارت پر ہوئے میزائل حملے کی UN چیف اینٹونیو گوٹیرس نے مذمت کی، جس کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ تمام میڈیا ہاؤسز کے دفاتر حماس اور مختلف فلسطینی گروپ کے زیر استعمال تھے، اس لیے اس پر حملہ کیا گیا اور اس طرح کے حملے ابھی جاری رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا 4 بار حکومت تشکیل دینے میں ناکام رہنے والے نتنیاہو محض اقتدار میں بنے رہنے کے لیے یہ خونی کھیل کھیل رہے ہیں، اور یہ کہ کیا دنیا حماس کو تسلیم نہیں کرنے کی ضد میں عام فلسطینیوں کو مرتا ہوا دیکھتے رہنے پر راضی ہے؟ بیورو رپورٹ UEIS نیوز۔